قابل صد احترام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کی تراویح میں ہم انشاءاللہ 27واں پارہ پورا سننے اور پڑھنے کی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے ہم سعادت حاصل کریں گے۔ آج کے پارے میں 7 صورتیں ہیں، جن میں سے 2 مدنی ہیں اور 5 صورتیں مکی مزاج رکھتی ہیں۔ سب سے پہلے ہماری جو تراویح کا آغاز ہے وہ سورۃ الذاریات کی آدھی رہ جانے والی صورت سے ہوگا۔ اس کی 60 آیات ہیں، کل ہم نے 30 پڑھ لی تھیں اور 30 آیات مبارکہ ہم پڑھیں گے۔ جس چیز سے آغاز ہوگا اس سورہ مبارکہ کا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس فرشتوں کا انسانی شکل میں مہمان بن کر آنا تھا۔ کل اس کے اوپر ہم نے 5-6 آیتیں پڑھی، باقی آج یہ بات شروع ہوگی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں فرشتے آئے، انسانی شکل میں آئے، مہمان بن کر آئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان کی میزبانی کی اور جب کچھ پکا کے ان کے سامنے رکھا تو ظاہر ہے وہ فرشتے تھے، وہ جب اس کی طرف نہ بڑھے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو تجسس ہوا۔ پھر جب پوچھا تو انہوں نے اس تجسس کو دور کرتے ہوئے، قرآن میں ارشاد ہوتا ہے قالوا لا تخف، انہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو کہا لا تخف، آپ خوف نہ کیجئے، وبشروہ، اور انہوں نے پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بشارت دی بغلام علیم، ایک جاننے والے اور سمجھدار بچے کی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بشارت دی۔ اور جب آپ کی بیوی آپ کی طرف بڑھی تو اس نے بھی ان مہمانوں کی یہ خوشخبری سنی کہ ہم تو تمہیں خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا۔ قرآن نے بڑے پیارے انداز میں ایک جملہ کہا فَسَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ حَكِيمٌ، وہ شرماتے ہوئے اپنا سر پکڑ کے کہنے لگی کہ یہ بوڑھی عورت اب بچہ کیسے جنے گی، لیکن قالوا كذلك، فرشتے کہنے لگے یہ اسی طرح ہے، قال ربک، تیرے رب کریم نے ایسے ہی کہا ہے۔ اور جب پوچھا حضرت ابراہیم نے کہ فما خطبکم ایھا المرسلون، اب یہ 27واں پارہ شروع ہو گیا ہے کہ اے آنے والوں، بھیجے جانے والوں، تمہارا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، لنرسل علیہم حجارۃ من طین، جن کے اوپر ہم پتھروں کی بارش کریں۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہم نے اس میں سے مومنین کو نکال دیا، اور جب کوئی بھی مومنوں کا گھر وہاں نہ بچا تو ہم نے ان کے اوپر اپنا دردناک عذاب نازل کیا۔ اب فرشتوں کا آنا حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے پاس یہ اس سورہ ذاریات میں مکے کے لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ فرشتے آتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ اچھائی کی خبر لے کر بھی آتے ہیں اور ہلاکت کی خبر لے کر بھی آتے ہیں۔ اس لیے تمہارے پاس فرشتوں کا جبریل امین کے ہاتھ قرآن کے پیغام کا پہنچنا یہ غیر مانوس نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتے تو پہلے بھی انبیاء کرام کے اوپر آتے ہیں، میرے حبیب کریم کے اوپر اگر فرشتہ جبریل امین آتے ہیں اور ان تک قرآن پہنچاتے ہیں تو تمہیں اس سے اجنبیت محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ تو قرآن کے اس واقعے میں تھوڑی سی چارمنگ بھی آ گئی، اور جو اصل مقصود تھا قرآن نے وہ بھی بتلا دیا کہ فرشتوں کا آنا انبیاء کی طرف یہ تو اللہ کی سنت مبارکہ ہے۔ حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم ثمود کا ذکر ہے اور قوم نوح کا ذکر ہے، اور ہر ایک کے جھٹلانے پر ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا اس کا بڑی تفصیل سے سورۃ الذاریات میں ذکر ہے۔ اور یہ ذکر بھی کس لیے ہوا؟ تاکہ مکے کے لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ نافرمان قومیں اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتیں۔ آج جو دوسری صورت ہم پڑھیں گے وہ سورہ طور ہے۔ آپ جانتے ہیں طور پہاڑ ہے، یہ مکی صورت ہے، 2 رکوعات پر مشتمل ہے، اس کی 49 آیات ہیں۔ اور اگر اس کا مرکزی خلاصہ مجھ سے پوچھیں جو میں نے اس کے پڑھنے کے بعد نکالا تو وہ ایک جملہ میں آیت پڑھتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ، تمہارے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے۔ لیکن یہ عذاب کس پر بنتا ہے؟ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہوتے ہیں۔ آج جو دن ہے یہ دن اگر کوئی کہے مصیبت پہنچے تو کہے میرے حق میں دن برا ہے، تو ممکن ہے کہ کسی کو بڑی اعلیٰ خبر پہنچے اور اس کے حق میں یہی دن کیا ہو، بڑا لکی قسم کا ہو، تو پتہ چلا کہ دن اچھا برا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اپنے اعمال اور چیزیں انسان کے سامنے اس کا برا یا اچھا نتیجہ لے کر آتی ہیں۔ تو یہ جو عذاب رب کا لواقع کہا گیا یہ قیامت کے احوال بیان ہو رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں۔ 2-3 بڑے پیارے ایمان افروز جملے۔ جب
ان مجرموں کو اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جائے گا قیامت والے دن، تو اللہ فرمائے گا ہٰذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ، یہ ہے وہ آگ جس کو تم جھٹلاتے تھے، اب اس کو آ کے ملو، یہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں یہ حضور کی بات کو کہتے تھے جادو ہے، اور معاذ اللہ حضور کو کہتے جادوگر ہیں۔ قرآن کا جملہ سنیں، اللہ فرمائے گا قیامت والے دن جب ان کو دوزخ میں بھیجے گا أَفَسِحْرٌ هَٰذَا، اب یہ جادو ہے، ام انتم لا تبصرون، یا تم اندھے ہو گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ یہ وہ انتہائی ایک کیفیت ہے کہ اعلیٰ نصیحت کے بعد بھی اگر کوئی حق نہ مانے اور وہ اپنے نتیجے سے دوچار ہو جائے تو بندہ کہتا ہے اب یہ بات پوری ہو گئی ہے کہ نہیں۔ قرآن نے بالکل یہی اسلوب اپنایا اور کہا اس لوحہ دوزخ میں چلے جاؤ، فصبروا، اور صبر کرو، اور لا تصبروا، صبر نہ کرو، سواء علیکم، تمہارے حق میں برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں جزا دی جائے گی ان سارے اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ یہ جب واقعہ سنا تو کسی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ قیامت کا عمل تو بڑا شدید ہے، تو ساتھ ہی فرمایا ان المتقین فی جنات و نعیم، جو متقین ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اللہ ان کو پھل دے رہا ہوگا۔ اللہ فرمائے گا کھاؤ پیو اور تکیے لگا کر بیٹھو اپنے صوفوں کے اوپر، اور تمہیں جوڑے دیے جائیں گے جو بڑے اعلیٰ ہیں، تمہاری نیک اولادیں آئی تمہارے ساتھ ملا دی جائیں گی۔ اگر تمہیں کوئی چیز کھانے پینے میں کمی ہوگی وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِفَاكِهَةٍ، ہم اور پھل دے دیں گے، وَلَحْمٍ، لحم کس کو کہتے ہیں؟ گوشت کو، تمہیں گوشت دیا جائے گا، کس شکل میں پکا ہوا ہوگا؟ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جس شکل میں تم چاہو گے وہ تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اور قرآن نے حضور کے اوپر ہونے والے اعتراض کو بڑے واضح الفاظ میں دھو دیا۔ اللہ فرما رہے اے حبیب فذکر، آپ اپنی قوم کو نصیحت فرماتے رہیں، فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ ترجمہ ذرا آپ فرمائیں، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں، ام یقولون شاعر، یہ آپ کو شاعر بھی کہتے ہیں۔ اے حبیب کریم آپ تو شاعر بھی نہیں ہیں، آپ تو کاہن بھی نہیں، مجنون بھی نہیں، شاعر بھی نہیں، آپ کو تو اللہ نے بھیجا ہے، اور ان کو کہہ دیں انتظار کرو، میں بھی تمہارے سامنے انتظار کرنے والا ہوں، ایک دن واضح ہو جائے گا کہ شاعر کون ہے، مجنون کون ہے اور کاہن کون ہے۔ اس کے علاوہ قرآن جب لوگوں کے پاس آ گیا تو قربان جائیں قرآن کے چھوٹے چھوٹے پیارے جملوں پہ اللہ فرما رہا ہے اتنی الہامی بڑی متبرک کتاب تمہارے پاس آ گئی، تم پھر بھی ایمان نہیں لاتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، کوئی اس جیسی اعلیٰ بات پھر تم ہی لا کے دکھا دو کہ جس کے اوپر تم ایمان لا سکتے ہو، ورنہ اس سے اعلیٰ کتاب تو اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کرتا ہوں مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم کو جو صبر کی تلقین فرماتا ہے وہ ہر صورت میں جملے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے حبیب کریم اپنے رب کے حکم اور امر کے سامنے صبر فرمائیں۔ اور ایک ڈھارس بندھانے والا جملہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حضور طائف بھی گئے تو پتھر پڑے اور بھی مشکلات آئیں، اللہ فرما رہے صبر کیجئے، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، حبیب کریم آپ کا ہر معاملہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ اپنے رب کی تسبیح بیان کریں جب آپ قیام کریں، اور راتوں کو جب سجدے کریں تو اللہ کی تعریف بیان کریں۔ ایک اور صورت آج ہم پڑھیں گے جس کا نام سورہ نجم ہے، نجم کا معنی ستارہ ہے، یہ صورت مکی ہے۔ یہاں ستاروں کی قسم اٹھا کے ایک بات کی گئی، ذرا غور کیجئے گا ستاروں کی قسم کیوں اٹھائی گئی؟ کیونکہ مکے کے لوگ ستاروں کے علم پر یقین رکھتے تھے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ عموماً لوگ ہاتھ دکھاتے ہیں، نجومیوں پر یقین رکھتے ہیں، شریعت مطہرہ نے ایسی بالکل کوئی بات نہیں کی۔ باقی یہ علوم ہیں سارے، یقین اللہ کی ذات پہ ہونا چاہیے۔ کسی کی ہاتھ کی لکیریں انسان کی غربت اور امیری نہیں بتاتی، ورنہ جن کے ہاتھ نہ ہوں ان بیچاروں کی قسمت کا پھر کیا حال ہو۔ تو ستاروں کی قسم اٹھا کے بتلایا کہ اے مکے والو سن لو، تمہارے صاحب یعنی میرے حبیب بالکل بھی گمراہ نہیں ہوئے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، یہ صرف وہ بات کہتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ اور جبریل امین کے ساتھ حضور کی ملاقات ہونا اور جبریل امین کا حضور کا دیدار کرنا، وہ معراج کی رات
قرآن مجید فرقان حمید نے اس کے اوپر بڑی کمال بات کی ہے۔ اور مکے کے لوگ جو لات اور عزا اور منات کے پجاری تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تو تم نے ان کے نام رکھ دیے ہیں، ان کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ صرف تمہیں گمان کی بنیاد پر ان کی عبادت کے پیچھے لگے ہو، اور یہ تمہارا مبلغ علم ہے، تمہارے علم کی اپروچ یہ ہے کہ اس نے تمہیں شرک میں لگا دیا، ورنہ صحیح علم کی اپروچ یہ ہے کہ تم قرآن مجید فرقان حمید کی طرف آ جاؤ۔ ہم ایک اور سورت پڑھیں گے، سورۃ القمر۔ قمر کا مطلب چاند ہے جی، تو اس سے مراد قرب قیامت کی علامات ہیں۔ جب اقتربت الساعہ، جب قیامت قریب آ جائے گی، وانشق القمر، اور جو چاند ہے وہ دو ٹکڑے ہو جائے گا۔ یہاں قیامت کے ذکر کو بڑے ہاریبل طریقے سے بیان کیا گیا، بری قوموں کا برا انجام یہاں بیان کیا گیا، اور قبروں سے نکل کر اللہ کے حضور پیش ہو جانے کو قرآن نے ایک مثال سے واضح کیا۔ آپ نے کبھی ٹڈیوں کا لشکر دیکھا ہو؟ پچھلے کچھ عرصے میں سندھ کے راستے سے پاکستان میں بھی ایک شدید اس کا حملہ ہوا، تو ٹڈیاں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، اور وہ لشکر آتا ہے، پوری کی پوری فصل اجاڑ کے آگے چلا جاتا ہے، اور شریعت مطالعہ میں ان کو کھانا حلال ہے، گو کہ ہمارے ہاں ان کو کھایا نہیں جاتا ٹڈیوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آج تم قیامت کو ٹھکراتے ہو، لیکن جب تم قبروں سے نکلو گے تو یخرجون من الاجداث، تم اپنی قبروں سے ایسے نکلو گے کأنہم جراد منتشر، جیسے بکھری ہوئی ٹڈیوں کے لشکر ہوتے ہیں، تم اپنی قبروں سے یوں نکل کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ گے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، میرا تعلق اس شعبے سے ہے، ہم لوگوں کے جنازے پڑھاتے ہیں، قبرستان جانے کا اتفاق ہوتا ہے۔ کینال ویو کا قبرستان بھی میرا خیال ہے اب مکمل ہو چکا ہے، شاید ہی کسی مردے کی تدفین کی وہاں گنجائش ہو، لیکن جو بہت پرانے قبرستان ہیں، 2 سال، 300، 400، 5 سال پرانے قبرستان، آپ ان کے حال دیکھیں تو میرے نزدیک رہائش کے قریب بدھو آبا قبرستان ہے UET کے ساتھ، بہت تاریخی قبرستان ہے، وہیں وہ مقبرہ بھی ہے دائی کا، اکبر کی دائی کا، تو وہاں میں خود دیکھتا ہوں، میں ایک ایسی فیملی کے جنازے بھی پڑھا چکا ہوں کہ ایک قبر کے اندر 5 لوگ مدفون ہیں، اور 5 لوگ ایک ہی قبر میں، ان کے پہلے فادر گئے، پھر مدر گئیں، پھر ایک بھائی گیا، دوسرا گیا، کوئی اور ریلیٹیو گئے۔ تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ قبروں سے ٹڈیوں کی طرح انسان کیسے نکلیں گے، یہ روئے زمین پہلے کیسی تھی، کتنے لوگ اس کے اندر دفن ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمانا ہے کہ تم ایسے نکلو گے جیسے پراگندہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوتی ہیں، اور وہ لشکر کے لشکر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں، تو تمہارا نکلنا ایسے ہوگا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ پریشان نہ ہو، میں نے جب نوح کو بھیجا تو ان کی قوم نے بھلا ان کو کیا کہا، ترجمہ آپ کیجئے گا وَقَالُوا مَجْنُون، حضرت نوح کی قوم نے بھی آپ کو کیا کہا، مجنون۔ آپ ذرا قوم کی وہ غلاظتیں اور وہ فکر دیکھیں جو فکر انہوں نے انبیاء کرام کی طرف منسوب کی۔ سورۃ القمر کا ایک بڑا پیارا امتیاز ہے، اللہ نے ایک جملہ 4 دفعہ دہرایا ہے میرے اور آپ کے لیے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ قوم نوح تو گئی بربادی میں، قوم عاد اور سمود تو گئی بربادی میں۔ اللہ فرما رہا ہے مکے کے لوگوں تم تو بچ جاؤ، ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور ہم نے قرآن کو انتہائی آسان بنایا ہے، تم میں سے ہے کوئی جو قرآن مجید کو سمجھے؟ ہم نے تو قرآن کو کیا بنا دیا ہے، آسان بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ جنتیوں اور دوزخیوں کا ذکر ہے۔ سورۃ الرحمن ہم پڑھیں گے، ہر عامی مسلمان جانتا ہے کہ بڑی فضیلت والی سورت ہے، الرحمن علم القرآن۔ میں ایک دعوت فکر آپ کو دوں گا، اللہ نے اس کی پہلی 4 آیتوں میں کیا بیان کیا، الرحمن، اللہ تعالیٰ کا نام ہے، علم القرآن، اس نے کیا سکھایا، قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اس کو کیا سکھا دیا، بیان بولنا سکھا دیا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، میں خالق کی یہ منشا ہے کہ میرا بندہ اپنی زبانوں بیان پر قرآن ہی رکھے، اور اپنی زبانوں کو قرآن سے ہی تر رکھے، جو کہ باقی جانور نہیں رکھ سکتے، ورنہ یہ کتاب اور یہ نبی تو ساری کائنات کے لیے نبی ہیں، لیکن پرندے اس کو سمجھنے سے عاجز ہیں، جانور اس کو سمجھنے سے عاجز ہیں، بولنے سے عاجز ہیں۔ یہ انسان کا اعجاز ہے کہ اللہ نے قرآن کے پڑھنے سننے کی اس کو توفیق عطا فرمائی، اور اس کا مرکزی موضوع سورہ رحمان کا انسان اور رحمان ہے۔ اللہ نے جگہ جگہ پہ ہر دوسری آیت میں تقریباً 31 ٹائم یہ جملہ ریپیٹ کیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ ہر آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت کا ذکر ہے، اس کو آپ خود پڑھیں کیونکہ ٹائم اتنا ہی ہے کہ اس کو ایک برڈ آئی ویو کیا جا سکے۔ اس کے بعد ہم ایک اور سورت پڑھیں گے، سورۃ الواقعہ۔
تو واقعہ آپ جانتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ واقعہ ہوا، ایک واقعہ ایسے ہوگا جس میں شک ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ کیا ہے؟ قیامت کا آ جانا۔ گویا کہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے واقعہ۔ قرآن نے کیا بات کی؟ اذا وقعت الواقعہ، جب یہ واقعہ ہو جائے گا، لیس لوقعتھا کاذبہ، اس کا ہونا جھوٹا نہیں ہے، یہ جب دن آ جائے گا تو خافضۃ الرافعہ، بعض کو اپنے گردن اور چہرے جھکانے والا بنا دے گا، اور رافعہ بعض کو اٹھانے والا بنا دے گا۔ جو ناکام ہیں ان کے چہرے جھک جائیں گے، اور جو کامیاب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو اٹھا دے گا، اور وہ اللہ کے حضور ہنستے کھیلتے جائیں گے۔ قیامت والے دن تین گروہ ہوں گے، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، تم تین لوگ ہوگے، اصحاب المیمنہ دائیں ہاتھ والے، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ اور بائیں ہاتھ والے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ اور ایک وہ ہیں جو بالکل آگے آگے ہوں گے۔ اب ہمارا شمار ان گروہوں میں سے کہاں ہے؟ ہم اپنے اعمال کی طرف اگر توجہ کریں تو ہم بہتر طریقے سے اس کو پالیں گے۔ اس صورت کا ایک پیارا امتیاز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 سوال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو مشکل سمجھتے ہو تو ذرا غور کرو، یہ میری اور آپ کی تخلیق کی بات ہے، ذرا توجہ سے سنیے گا۔ افرأیتم ما تمنون، منی کا قطرہ، وائٹ لیکوڈ میٹر جس سے ہم پیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افرأیتم ما تمنون، ذرا جانتے ہو، غور کرو کہ جو کچھ تم منی نکالتے ہو، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، اس سے تم انسان بناتے ہو یا ہم انسان بناتے ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم نے تمہارے درمیان موت کو مقدر کر دیا ہے، وما نحن بمسبوقین اور ہم اس کو پہلے لانے والے نہیں ہیں، وہ اپنے وقت کے اوپر لائی جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے جیسے تمہیں پہلے پیدا کیا ہے ایسے ہی ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر دیں گے۔ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسری بات اللہ فرما رہا ہے افرأیتم ما تحرثون، کبھی غور تو کرو تم کھیتیاں کیا اگاتے ہو، کیا تم ان کو اگاتے ہو یا ہم ان کو اگاتے ہیں؟ تم تو صرف بیج بو دیتے ہو، ان کو اگاتے تو ہم ہیں۔ کیا پھر بھی تم یقین نہیں رکھتے ہو کہ ہم تمہارے قبروں میں بوجے گئے جو بیج ہیں ان کو ہم قیامت والے دن نئے طریقے سے اٹھا دیں گے؟ تیسری بات، کیا تم نے پانی نہیں دیکھا جو تم پیتے ہو، کیا اس کو بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں؟ فلولا تشکرون، شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ آخری ایک بات کی، افرأیتم النار التی تورون، کیا تم نے کبھی آگ نہیں دیکھی جس کو تم جلاتے ہو؟ جس درخت سے جلاتے ہو اس درخت کو ہم نے بنایا ہے یا تم نے بنایا ہے؟ اگر ہم ہی ان چیزوں کے خالق ہیں اور ایک سبز درخت سے آگ جلا سکتے ہیں تو ہم مرنے کے بعد تمہیں بھی اپنی قبروں سے اٹھا لیں گے۔ اور قرآن کی بات کی گئی انہ لقرآن کریم، تم سے مطالبہ ایک ہی ہے کہ تم قرآن کی طرف آ جاؤ۔ آج کی پڑھی جانے والی صورتوں میں آخری صورت ہے سورۃ الحدید۔ حدید کا معنی ہے لوہا، لوہے کے نام پہ یہ سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو انسانوں کے لیے نعمت کے طور پر بیان کیا کہ ہم نے تمہارے لیے سب کچھ نازل کیا، تمہارے سروائیول کے لیے بڑی چیزیں آج لوہے سے بنتی ہیں۔ اب تو لوہے سے بھی اگلی ٹیکنالوجی اللہ نے انسانوں کو دے دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی اس نعمت کا اظہار کیا ہے۔ ایک دو اور باتیں جو بڑی غور طلب ہیں، سورۃ الحدید کا دوسرا بڑا مرکزی موضوع اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ حالانکہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تو ساری زمین و آسمان کی وراثتیں ہیں۔ ایک اور بات جو یہاں کی گئی کہ 1.25 لاکھ صحابہ جنہوں نے حضور کو دیکھا اور حضور کا کلمہ پڑھا، اب جنہوں نے پہلے دور میں کلمہ پڑھا انہوں نے مشکلات زیادہ برداشت کی، مال انہوں نے زیادہ خرچ کیا۔ جنہوں نے آخری عمر میں کلمہ پڑھا انہوں نے مال بھی تھوڑا خرچ کیا، اور وہ بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے، احد میں بھی شریک نہیں ہوئے، خندق میں بھی شریک نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم برابر نہیں ہو سکتے ہو جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور قتال بھی کیا، ان کا درجہ اللہ کے ہاں بڑا ہے ان لوگوں سے جو بعد میں ایمان لائے اور بعد میں اللہ کے حضور نکلے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان سب سے اللہ تعالیٰ کا بڑا اچھا وعدہ ہے۔ یہ صورت مدنی ہے اور صحابہ کرام کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی طرف بھاگنے کا ذکر ہے۔ یہ دنیا کھیل تماشے، زینت اور تفاخر اور کثرت کا نام ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے تمہارا سب سے بڑا ایسٹ یہ ہے کہ تم جب میرے پاس آؤ تو اتنا نامہ اعمال اور اخلاص لے کر آؤ کہ میں تمہیں جنت میں داخل کر دوں۔ آج الحمدللہ ہم 7 صورتیں پڑھیں گے جن کے اندر سے 5 مکی ہیں اور جو 2 ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارے 27 پارے مکمل ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ تکمیل قرآن قریب آ گیا۔
کہاں تراویح شروع ہوئیں، سوا پارہ پھر پارہ، اب الحمدللہ کل زندگی رہی تو 28واں پارہ، پھر 29واں، اور اس کے بعد پھر 30واں، آدھا اور آدھا تو تکمیل قرآن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے قرآن سنا، پڑھا اور پڑھ رہے ہیں ان کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ نے موسم پیارا کر دیا، اللہ کا شکر ہے، اللہ امت کے اوپر مزید اپنا فضل اور کرم فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔